زکوٰۃ نہ دینے والا کیسا ہے؟ بتاؤں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا سب کو نہیں شوق رہنے دو، ورنہ سارے پوچھتے۔ بتاؤں؟ یہ کیوں بتوا آپ کو میں نے کہا تاکہ آپ کو ڈر لگے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ سن لیا؟ ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی۔ صرف مالدار بننے کے لیے نہ کماؤ کہ خود بھی اچھا بسر کرو گے، بیوی بچوں کو کھلاؤ گے، رشتہ داروں پر مہربانی کرو گے، حضور کی امت کے لیے آسانی کرو گے، تجارت میں برکت، تجارت کرو۔ فرمایا روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں ہیں، 9 حصے۔ ترمذی شریف میں حدیث فرمایا جو تم کھاتے ہو اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ کیا ہے؟ وہ جو تمہاری اپنی محنت سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے، یعنی تمہاری محنت کے ہے، یعنی ان سے تمہیں کمائی میں مدد ملتی ہے۔ تو محنت کرو، حلال کماؤ، اللہ سے برکت چاہو، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ ناجائز کمائی کی ممانعت ہے، اور ہم مالک نہیں امین ہیں۔ مالک کے حکم کے مطابق جو اللہ نے دیا ہے، جیسے وہ حکم دے اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اب صدقہ دینے والے کی کوشش کیا ہوگی کہ اصلی مال باقی رہے، جو جائے منافع میں سے جائے، اس لیے وہ زیادہ محنت کرے گا، ملک کا بھی بھلا ہوگا، معاشرے کا بھی بھلا ہوگا، مال بھی پاک ہوگا، مومن کو ثواب بھی ملے گا۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا شان پوچھنی ہو میرے نبی سے پوچھے کوئی۔ حضور دعا فرماتے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، الہی موت دینا تو مسکینی کی حالت میں، قیامت میں مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھنا۔ کون دعا کر رہے؟ جو کائنات کے مالک ہیں۔ انہوں نے دنیا پسند دعا کرتے ہیں یا اللہ ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیری یاد کروں، تیرا شکر کروں، جس دن نہ کھاؤں اس دن روتا رہوں تیری یاد میں۔ میرے نبی یہ دعا کر رہے، انہوں نے دنیا کے کائنات کے مالک ہو کر دنیا کو اختیار کونین اللہ نے دے دی۔ محبوب سب کچھ تمہارا، ہم بھی تمہارے، ہمارا سب کچھ تم۔ خود فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذہب، میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، جب میں چلوں تو میرے ساتھ چلیں۔ میرے نبی نے یہ پسند۔ آج ہمیں اتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، ہم شکر کرتے۔ میرے آقا کی کیا شان! عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر، اور سرور عالم کا سر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی،
نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ کھانا جو کھانا جو کی روٹی انچھنا آٹا روٹی موٹی۔ ہم پراٹھے کھاتے ہیں، شیر مال کھاتے ہیں، تافتان کھاتے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ کھانے اتنے رکھے ہیں سامنے، کبھی نہیں بھوک کسی کی یاد کی۔ وہ میرے آقا ہے، بغیر چھنا ہوا آٹا۔ میں نے پڑھا اللہ جانے صحیح ہے یا نہیں، 63 برس کی ظاہری زندگی میں صرف 14 سیر جو 14 سیر جو میرے نبی نے کھائے۔ ہم ایک مہینے میں 2.5 من کھا جاتے، شکر نہیں کرتے۔ سوچے، کھانا جو کھانا جو کی روٹی انچھنا آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کیسے گزارا ہوتا تھا؟ اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا۔ 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ تخت بھی ان کا، راج بھی ان کا، دونوں جہاں۔ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا۔ جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ مخدومہ کائنات، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا روٹی پکائی، روٹی لے کر اپنے ابا جان کے پاس آ گئی۔ ابا جان 3 دن کے بعد گھر میں آٹا آیا ہے، 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں تھا، آٹا آیا، میں نے روٹی پکائی، میرا جی نہیں چاہا کہ آپ کے بغیر کھاؤں۔ فرمایا بیٹی تیرے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ہم شکر نہیں کرتے کتنی نعمتیں ہمیں ملی، کتنا رزق ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ ہماری توندیں نکلی ہوئی ہیں، پیٹ نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کے پیٹ کمر سے لگے ہوتے تھے، اتنے فاقے کرتے تھے۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کھاؤ، یہ نہیں کہہ رہا کہ مزے کی چیزیں نہ کھاؤ، جو دل چاہے حلال کھاؤ، مگر شکر کرو۔ کیا کرو؟ رزق ضائع۔ اپنے بچوں کو بھی رزق کا ادب سکھاؤ۔ بچے سیکھیں، جو پھینک دیتے ہیں چیزیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ ناشکری ہے، اور رزق روٹ جائے تو پھر واپس آتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خیال کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جا رہے ہیں جنگ تبوک، لمبا سفر ہے مہینوں کا، ایک کھجور ایک شخص کو دیتے ہیں، وہ چوستا ہے، پھر دوسرا وہی چوستا ہے، ایک کھجور 5 آدمی ایک دن میں صرف چوستے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعرے لگاتے ہیں ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ وہ چند ہیں جو جانیں قربان کرتے، ہم صرف دعوے کرتے ہیں۔ داڑھی ہم سے نہیں رکھی جاتی، نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، سچ ہم سے نہیں بولا جاتا، ناپ تول میں ملاوٹ میں ہم سارے جناب عیب رکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول کا۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ڈیوٹی ہم پوری نہ کریں، کام ہم پورا نہ کریں، اور پھر کہیں کہ جی ہاں نہیں جی ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ سوچنا ہوگا، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بتاؤ ٹیکس دیتے ہو یا نہیں؟ بولیے، کون نہیں دیتا؟ سارے دیتے ہو۔ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ تو دیتے ہی ہیں نا۔ اب آپ نے ایک چیز خریدی اتنی سی، اس پہ بھی ٹیکس ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، 100 روپے کے کارڈ پہ کتنے پیسے بچتے ہیں؟ باقی جہاں جاتے ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ دے رہے ہو، وہ کھا رہے ہیں، جس دن آپ دینا بند کرو گے وہ تو وہ رکیں گے نا۔ ٹیکس دے دیتے ہو، بھتہ دے دیتے ہو، رشوت دے دیتے ہو، سود دے دیتے ہو، جرمانہ دے دیتے ہو، جوئے میں ہار جاتے ہو۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کیوں دل تھوڑا ہو جاتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو غلط کر رہے ہو ان میں گناہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، مگر گوارا ہے۔ زکوٰۃ کیوں گوارا نہیں ہے جبکہ اس پہ تو ثواب ہے؟ ان سب پہ گناہ ہے، اس پہ ثواب ہے، نیکی بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور بہت تھوڑی سی ہے۔ حالانکہ شریعت والے کہتے ہیں جی 2.5%، طریقت والے کہتے ہیں 2.5% رکھ لو، 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو۔ اب وہ کم ہوں گے۔ آج کل جعلی پیر بہت ہیں، اصلی پیر نہیں ہیں۔ اصلی پیر جمع نہیں کرتے، وہ لوگوں پہ ہی خرچ کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہ اپنا کیا ہوا ہے نا ان کو یہ کاروبار ہے۔ فقہا کہتے ہیں 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دے دو، 97.5 رکھ لو۔ صوفی کہتے ہیں 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو، 2.5 رکھ لو۔ عاشق کہتے ہیں کچھ بھی نہ رکھو، جان بھی نذرانہ کر دو۔ اللہ مال بھی دے دو، جان بھی دے دو، اولاد بھی دے دو، خود بھی اپنا آپ پیش کر دو۔ یہ کام صرف ایک بندے نے کیا، اس ہستی کا نام صدیق اکبر رضی اللہ، قربان جائے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ
پشتے صحابی ہیں، ان کا دل دھڑک رہا ہے تو نبی کے لیے، مال خرچ کر رہے ہیں تو نبی پر، اولاد پیش کر رہے ہیں نبی پہ، خود سانپ ڈس رہا ہے جان قربان کر رہے ہیں تو نبی پر۔ ایسے دعوے، ہم تو صرف دعوے ہی ہے نا، غلامی رسول، اللہ ہمیں غلام رسول بنا دے۔